بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ کل کا ریٹن ورک آپ لوگ کر چکے ہوں گے اپنی بک پر۔ آج ہم حقوق العباد میں ایک نیو ٹاپک بزرگوں اور بڑوں کے حقوق پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس میں رشتہ داروں کے حقوق پڑھا تھا، اس سے پہلے ہم نے والدین کے حقوق کے بارے میں ایک ٹاپک پڑھا تھا، اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں کل ہم پڑھ چکے، اس کا ریٹن ورک بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اسی ٹاپک میں حقوق العباد میں ایک نیو ٹاپک بزرگوں اور بڑوں کے حقوق پڑھیں گے۔ بزرگ کہتے کسے ہیں؟ جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ بزرگ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بزرگ ہوتے ہیں اسے یہ عمر رسیدہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو اپنی عمر کا ایک خاصا وقت جو ہے جو گزار چکے ہیں اس دنیا میں، تو ہم ان کو بزرگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہماری دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، محلے کے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اچھا تو ان لوگوں کو بزرگ کہا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ بہت زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں، عمر کا ایک بہت بڑا جو ہے لمحہ وہ گزار لیتے ہیں اس دنیا میں، تو پھر وہ جو ہے بہت ضعیف ہو جاتے ہیں اور اپنی کام کاج کرنے کے خود قابل نہیں ہوتے، جس طرح جوانی میں انسان اپنا کام کاج خود ہی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایسی بزرگ ہستیوں کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی چیزوں کا خیال رکھنا، ان کے کام کرنا، ان کی ہر طرح سے دلجوئی کرنا، یہ جو ہے ہمارے حقوق العباد میں شامل ہے، یعنی بندوں کے جو حقوق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں یا اپنے گھر میں اپنے دادا دادی کے علاوہ جتنے بھی بزرگ ہیں، معاشرے میں جتنے بزرگ ہیں، آس پڑوس میں جتنے بھی ضعیف اور عمر رسیدہ لوگ ہیں، تو ان کے حقوق کا خیال رکھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ضعیف ہے، بزرگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ بھی اپنے کام خود بھی ہی کریں گے اور ہمارے اوپر ان کا کوئی حق نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے کام نہیں کر سکتے اور ان کے دل کا زور ختم ہو جاتا ہے، تو ان کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو واش روم تک لے کر جانا، ان کی سامنے کھانا لے کر آنا، ان کے پیر دبانا، ان کی حال احوال پوچھنا، یہ ساری چیزیں ایک عام انسان پر فرض ہے، ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اپنے ارد گرد بزرگوں کے حقوق کا خیال رکھنا مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اسی ٹاپک میں ان بزرگوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ رشتہ داروں میں ہی کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جیسے دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، ماموں ممانی، پھپھا پھوپھی وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے رشتہ داروں میں آتے ہیں سارے۔ ان رشتہ داروں کے حقوق دوسرے رشتہ داروں کی نسبت زیادہ ہیں۔ ایسا ہے کہ یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ دادا دادی ہمارے پیرنٹس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، نانا نانی ہماری ماما کے پیرنٹس ہوتے ہیں، چچا چاچی جو ہیں ہمارے ماں باپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماموں ممانی اس میں آتے ہیں، پھپھا پھوپھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اور ان کے حقوق باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ اسی طرح ہمارے محلے میں بوڑھے لوگ بھی رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، آپ لوگ ارد گرد دیکھیں اپنے تو آپ کو بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں، کوئی ضعیفہ عورت ہوتی ہے عمر رسیدہ، کوئی ضعیف مرد ہوتا ہے جو لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، جس طرح آپ لوگ دیکھیے تصویر میں لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، تو یہ اپنے کام کاج ضروریات کی جو ہے اپنی ڈیلی روٹین میں اس طریقے سے نہیں کر پاتے جس طریقے سے وہ جوانی میں کرنے کے قابل تھے، تو ان لوگوں کا خیال رکھنا مسلمان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے بہت زیادہ ہم پہ فرض ہے۔ تو یہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ہر محلے میں، تو ان کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا چاہیے، خصوصی یعنی خاص طور پر ہمیں معاشرے میں اپنے پڑوسیوں میں بچوں، مردوں، عورتوں سے زیادہ ان بوڑھے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے، خاص طور پر ہمیں ان کے خیالات رکھنے کا جو ہے انتظام کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر وہ سامان اٹھائے ہوئے کہیں جا رہے ہو تو ان کی مدد کریں۔ آپ کو اپنے ارد گرد محلے میں نظر آتے ہیں ایسے لوگ کہ ضعیف تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے پر بوجھ نہ بنیں اور اپنا کام خود ہی کریں،
تو چونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اب وہ چونکہ خود اپنے کام کرنے کی زیادہ لائق مطلب قابل نہیں ہوتے، کر نہیں سکتے، ہمت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ہمت نہ رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی ہمت باندھے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنا کام خود ہی کریں۔ تو اگر ہمیں نظر آئے اپنے ارد گرد معاشرے میں، پڑوس پڑوس میں، کہ وہ بزرگ حضرات جو بوڑھے ضعیف ہو چکے ہیں اور اپنا کام خود کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ان میں سکت اور ہمت نہیں ہوتی، تو اگر ہمیں نظر آ بھی جاتے ہیں کہ وہ اپنا سامان کہیں اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، سودا سلف لاتے ہیں اپنے گھر بار کے لیے اور جا رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جلد از جلد اس کی طرف جا کر ان سے وہ بوریاں بستر جو ہے اٹھانے میں ان کی مدد کریں، ان کے گھر تک ان کو پہنچانے میں مدد کریں۔ سڑک کراس کر رہے ہوں، پار کر رہے ہوں، تو ان کو سڑک پار کرنے میں ان کی مدد کریں۔ تو یہ جو ہے چونکہ وہ جلدی سے سڑک پار نہیں کر سکتے تو مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، تو ہمیں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سڑک پار کرانی چاہیے۔ اس طرح ان کے ساتھ جو سودا سلف کی بوریاں ہوتے ہیں یا شاپرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ ان سے لے کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان کے ساتھ لے کے جانا چاہیے، چونکہ وہ ضعیف ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں ہوتی، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کام کے لیے کہے تو اسے پورا کرے۔ اب وہ کوئی ایسے بھی ضعیف ہوتے ہیں جو اپنا کام خود کرنے کی ہمت ہی بالکل نہیں رکھتے، اور ان کے ہاتھ پیروں میں اتنی جان ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کام خود کرے، یعنی وہ خود واش روم تک نہیں جا سکتے، خود اپنے لیے کھانا پینا نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے، تو ایسے کام کرنے کے لیے وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اگر ان بزرگوں میں سے کوئی ہمیں ایسے کام کرنے کا کہے کہ مجھے واش روم تک لے کر جانے میں مدد کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو واش روم تک لے کر جائیں، ان کے سامنے کھانے پینے کے سامان رکھیں۔ تو ایسے کام کرنے کے لیے اگر وہ ہمیں کہے تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ جائے اور خود اپنے لیے کام کرے، نہیں، بلکہ اسے پورا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ان کی جو ہے طبیعت میں غصیلا پن آ جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ جلدی خفا ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ اصل میں ان کی نیت ایسی نہیں ہوتی ہمیں ڈانٹنے کی یا ہم پہ غصہ کرنے کی، بلکہ یہ عمر کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ ان حالات میں، ضعیف حالت میں، چونکہ وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتے، تو اسی لیے وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ بات ان پہ کو غصہ دلاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی چڑچڑے پن کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے غصوں کو دل پر نہ لیں، ٹھیک ہے۔ ان کا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس کچھ وقت گزاریں، ان کا دل بہلانے کے لیے یعنی دل اچھا کرنے کے لیے، ان کا جی اچھا کرنے کے ان کے پاس وقت گزاریں، ان کے ساتھ ان سے ان کی جوانی کے واقعات سنیں، ان سے ان کی کہانیاں سنیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے ہاں میں ہاں ملائے، تو یہ ان کے دل بہلانے کے لیے ہمیں ان کے پاس وقت گزارنا چاہیے۔ ان سے نرمی سے بات چیت کریں، اگر ہم ان سے بات کرنا بھی چاہیں تو ہم اپنے ادب لہجے میں جو ہے نرمی پیدا کریں، نرمی کا برتاؤ رکھیں اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کریں، چونکہ وہ بزرگ ہوتے ہیں۔ تو ان کی سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، تو پھر انسان کو تو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نرمی سے ان کے ساتھ بات کریں۔ اگر وہ غصے میں کوئی بات کہہ دے تو اس کا برا نہ مانیں، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ غصے سے بات کرنی چاہیے، بلکہ ان سے نرمی سے ہی بات کریں اور ان کے غصے کو دل پر نہ لیں، ان سے پیار کا برتاؤ کریں، ٹھیک ہے، اور ان سے پیار کا برتاؤ کریں، محبت و احترام سے ان کے سامنے پیش آئے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے ہم اس کا ریٹن ورک کرتے ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو ریڈنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم یہاں پر اس کا ریٹن ورک کرتے ہیں، تھوڑا سا ہے، صفحہ نمبر 83 پر ہیں۔ سوال ہے، ہم بزرگوں اور بڑوں کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ یعنی اپنے بزرگوں کا خیال ہم کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ تو بزرگوں کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر فرسٹ یہ ہوا، ہمیں اپنے بزرگوں کا خیال خصوصی رکھنا چاہیے، اچھا، بزرگوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس وقت گزارنا چاہیے،
اگر وہ کسی کام کے لیے کہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ ان باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس وقت گزارنا چاہیے۔ اگر وہ کسی کام کے لیے کہے تو اسے پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے اپنے خاندان کے ایک بزرگ ہستی، نانا نانی، دادا دادی کا انٹرویو لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ انٹرویو کیسے لیں گے؟ سب سے پہلے ان سے ان کا نام پوچھیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ اپنا نام بتائیں گے۔ فار ایگزامپل اب یہاں میرے دادا کا نام ہے عبداللہ۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر ہے 85 ایئرس، ٹھیک ہے، 85 سال۔ کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ ان کو کھانے میں گوشت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے؟ ان کو زیادہ تکلیف ہماری نماز نہ پڑھنے سے ہوتی ہے، تو بچوں کی نماز نہ پڑھنے سے وہ غصہ ہوتے ہیں، ہمیں نماز کا کہتے ہیں۔ میں آپ کی کس طرح خدمت کر سکتی ہوں؟ تو میں ان کی ساتھ پیار کا برتاؤ کر کے ان کے ساتھ بات چیت کروں گی۔ تو میں لکھوں گی ان کے ساتھ نرمی سے بات کروں گی، ان کا خاص خیال رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس طریقے سے اپنے دادا کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ آج کی چیپٹر میں اپنے بزرگوں کے اور بڑوں کے حقوق اور اس کا ریٹن ورک تھوڑا سا تھا، تو بس اسی ساتھ میں ہی کر دیا۔ آپ لوگ بھی اس طرح کاپی پر بک پہ صفحہ نمبر 83 پر یہ کام کریں، اور آج کا ہوم ورک ہے کہ بزرگوں اور بڑوں کے حقوق کی پڑھائی کریں۔ اچھا، صفحہ نمبر 82 کی پڑھائی کر لیں۔ آج کے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ۔